ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، حضرت سلطان سرور رحمۃ اللہ علیہ حاکم وقت کا ایک جو واقعہ ہوا کہ آپ کا ان کے پاس جانا کیوں جانا، یہ ذرا آپ بتائیے اس کا بیک گراؤنڈ. پھر حاکم وقت کے سامنے آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے واضح بھی ہو گیا، لیکن وہ جو 7 رشتہ دار تھے وہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہوئے تھے اور مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ رہے تھے. آپ کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں، آپ نے معاف بھی کیا، اور پھر وہی بات ہے کہ حاکم وقت نے اپنی بیٹی سے جو آپ کی شادی بھی کرائی. تو یہ ایک ترتیب سے پورا واقعہ ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بنیادی بات اس میں کر لیں کہ یہ جو عفو درگزر ہے یا معاف کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ ولی میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر ولی جب کثرت عبادت کی وجہ سے قرب الہی میں جاتا ہے تو اس کے اندر توکل کی گہری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ تو اندھے ضرور ہیں لیکن آپ نے مخلوق پر ہمیشہ شفقت اور رحمت کی نظر رکھنی ہے. کیا اچھی بات. اس لیے ان کے اوپر یہ ایک تواتر سے یہ صوفیہ کی صفت رہی ہے. واقعہ یہ ہوا کہ اسی زمانے کے دستور کے مطابق زمینیں چونکہ کافی تھیں تو ان زمینوں کا کوئی ٹیکسٹ یا اس زمانے میں جو بھی تھا وہ دینا پڑتا تھا. بالکل. تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا جی ہم تو چونکہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، آپ تو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، آپ سے تو کوئی نہیں مانگنے آتا، لیکن وہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ بطور سفارشی کے جائیں تاکہ ہمیں وہاں جرمانے سے بھی رہائی ملے، اور اس کے علاوہ ہمارے بارے میں ذرا ان کو اطمینان بھی آپ دلوائیں. ٹھیک. تو حاکم جب آپ کہتے ہیں کہ یہ 5 بندوں کا قافلہ جب جا رہا تھا تو وہ جو حاکم تھا وہ اپنی فصیل اور قلعے کی بحر سیر کر رہا تھا. اس نے جب ان حدود میں ان 5 بندوں کو دیکھا تو وہ بادشاہ اس زمانے میں بھی بڑے ڈرتے تھے، شاید ہر زمانے میں ڈرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو جائے. تو اس جو کرسی والا ہوتا ہے ہمیشہ ڈرتا ہے، ہمیشہ ڈرتا ہے. تو اس نے بندوں کو بھگایا بھی یہ پتہ کرے کون بندہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں، اور ان میں ایک ایسا بندہ بھی آ رہا ہے وہ جب چلتا ہے تو اس کے سر کے اوپر بادل بھی چلتا ہے. تو وہ کوئی گہرا بندہ ہے، تو ان میں دیدہ زیب ہے. تو اس بادشاہ نے کہیں سے سنا ہوا تھا یار یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان نیک لوگوں کا کوئی دست غیب میں ہاتھ ہوتا ہے، اور رزق اور یہ چیزیں تو ان کے ساتھ ویسے ہی چلتی ہیں، اس لیے سخی یہ بڑے ہوتے ہیں. اب چیک کیا جائے. تو اس کو چیک کریں. تو اس نے اپنے 2 برتن دے کر، ایک پانی کا برتن اور ایک کھانے کا برتن، ایک غلام کو دیا اور ان کو کہا کہ ان کو جا کر یہ تاثر ہم کھانا کھلانے آئے ہیں، اور وہ برتن خالی تھے. جب یہ وہاں پہنچا تو اس کی حیرانگی کی حد نہ رہی، کھانے والا برتن کھانے کی چیزوں سے فل تھا اور وہ پانی والا برتن پانی اور دودھ سے فل تھا. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے آ کر خبر دی جناب واقعی وہ ولی اللہ ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں. تو بادشاہ نے پھر ان کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات میں وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور خالہ زاد اور وہ قریبی رشتہ دار جو لوگ ہیں، بہرحال انہوں نے وہاں بھی ڈنگ مارنے سے باز نہ ہے. یعنی وہ دشمن تھے، ایکسپوزڈ دشمن تھے، لیکن باوجود اس کے سب دیکھتے ہوئے بھی آپ سفارش کے لیے ان کی آئے، سفارش کے لیے لے کے آئے، اور وہاں بھی آپ کو کارنر کر رہے ہیں اور ذلیل کرانا چاہتے ہیں. اپنی نقدی دے کر کہنے لگے جی ہماری زمین کا تو جو بنتا ہے وہ یہ ہے، باقی ان کا جو بنتا ہے یہ تو آپ کو دیتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کا یہ رویہ دیکھ کر بادشاہ غصے ہوا. اس نے کہا کہ وہ کتنے شریف زادے ہیں، ان کا چہرہ مورا اور شخصیت کی جاذبیت تو دیکھیں. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں دیتے، اور ان کی سخاوت کی در بڑی شہرت ہے کہ جب بھی ان کے در پر کوئی گیا تو وہ لاکھوں لے کر آیا. تو پھر آپ نے ان کو اپنے قریب کیا حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہاں تک طے کیا کہ میں اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ ادھر بات یہ طے ہو گئی، اور ادھر آپ کے وہ جو رشتہ دار ان پر بادشاہ اتنا ناراض ہوا، ان سب کو جیل میں بھیج دیا، اور آپ کو اعزاز و اکرام، گھوڑا سواری نقدی دے کر روانہ کرنے لگا. تو آپ جب تھوڑا سا آگے گئے تو پھر موڑ کر پیچھے آ گئے. ان کا بادشاہ سلامت. انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کی چھتری میں رہتے ہیں، کیا کہنے، ہمارا تو شمار ہے ان لوگوں میں. اور کچھ انسان وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ظلم انتقام کی چھتری میں بیٹھے ہیں. وہ تو ہر وقت ہی ڈستے رہتے ہیں
چلو آپ مجھے دیکھتے ہوئے ان کو معاف بھی کریں. تو پھر جب ان کو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا تو آپ کی سخاوت وہاں اتنا جوش مار رہی ہے. آپ نے کہا باقی جیل میں بھی جتنے پڑے ہیں ان سب کو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ یہ ہے سخاوت والی بات جو آپ فرما رہے تھے. آپ معاف کریں. تو یہ جو سخاوت ہے یہ صرف مال کی نہیں ہوتی. سخاوت رویے کی بھی ہوتی ہے, بیہیویئر کی ہوتی ہے. حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ حدیث کا ذرا حسن تو کیا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسلام کا حسن 2 چیزوں میں ہے. وہ کیا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا, سبحان اللہ, اور ہر بندے کو السلام علیکم کہنا. کیا کہنے, کیا چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے. چاہے نہیں جانتے. تو یہ دیکھیں نہیں جانتے ان کو, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں درمیان میں آ گئے اور بادشاہ کو آپ نے منوایا, سب کو رہائی بھی دلوائی اور سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کروائی. اللہ اکبر. یہ بنیادی طور پر صوفی کرنے کیا آتا ہے, صوفی انسان کی فطرت سلیمہ کو, اس کے ضمیر کو, اس کے روح کو, جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے, اس کو یہ جھنجھوڑنے آتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ یہاں جہالت کی, غفلت کی اور گناہ اور کفر کی زندگی کی اجازت نہیں. ہم دارالازمائش میں آئے ہوئے ہیں, ہم یہاں پرچہ دینے آئے ہیں, ہمیں خیر و شر کی چیزوں کا آگے حساب دینا ہے. کیا کہنا, آپ اپنے آپ کو ایمان کی طرف لائیں, تقوی کی طرف لائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ایک بات خاص طور پہ یہ دیکھیے کہ سادات کرام کے گھرانوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے, جیسے سرکار علیہ السلام, اب مثال کئی بے تحاشا مثال ہے. ایک مثال اٹھا لیں, طائف کے شہر میں پتھر برسائے جا رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے اس کے باوجود جو ہے معاف فرما رہے ہیں. اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو پوسٹ کربلا میں مطلب سامنے جو ہیں وہ قاتلین موجود ہیں. مطلب اگر مثال کے طور پر قاتلوں میں سے ایک قاتل آ کے پانی مانگتا ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں اس کی خدمت بھی کرتے ہیں, اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے چہرے کو پہچان رہے ہیں. یہی تسلسل ہمیں سادات کرام میں یہاں بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ معلوم تھا کہ یہ دشمن ہیں, رشتہ دار ہیں تو, لیکن آستینوں میں سانپ ان کے موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بار بار ڈسنے کے باوجود بھی جو ہے آپ معاف کرتے رہے برداشت. یہ کیا بات ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سادات گرامی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کے منابع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا ستار العیوب ہے, جتنا غفار الذنوب ہے, کتنے پردے رکھتا ہے. بلکہ داتا صاحب تو جملہ لکھتے ہیں کہ ایک ولی تھا, وہ اپنے مرید سے اتنا تنگ پڑ گیا حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کیا اس مرید کو اس نے نکال دیا. اس کے دل میں بات ڈالی گئی کہ تم جس کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی, اس نے بھی کبھی ایسے لوگوں کو اپنے در سے جانے دیا ہے, تو لہٰذا ان کو بلاؤ, ان کو گلے سے لگاؤ, ان کی خدمت کرو. یہ جو تھا نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, ہمیشہ موعظہ حسنہ کی جگہ پر سادات اپنے آپ کو رکھتے ہیں. یعنی بات وہی ہے کہ آخری وقت تک ان کی ہدایت کے لیے مٹھاس سے